वेलकम बैक। कहीं पर ये लिखा हुआ देखें, छू लो आसमान, और हो वो नौजवानों के लिए और हो वो हुकूमत की तरफ से। तो नौजवान जो कि 64% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे कंप्राइज करते हैं, तो ज़रा वो खुश होते हैं कि हुकूमत हमारा सोच रही है, बिल्कुल हमारा एहसास कर रही है, हमारा ख्याल कर रही है, हम पे रिलाई कर रही है, हमको आगे लेकर जाना चाहती है। उसमें लैपटॉप स्कीम की हम बात करेंगे जनाब, जो आजकल हम देख भी रहे हैं कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुके हैं। मेरिट क्या है उसका, अप्लाई करने की डेट तो अभी हमें पता चला 20 जून थी, लेकिन चलें अगला स्पेल भी आएगा, उसमें भी आप कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन अभी जनाब ये है कि जो है लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूशन कोटा लोग जानना चाहते हैं। जस्ट लैपटॉप सबीन, ज़ाहिर यूथ प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो लोन्स भी दिए जाते हैं, वो ज़राई कर्ज़े भी होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी यूथ को प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी सामने आए और जो भी लैपटॉप हासिल कर रहे हैं वो उसका फिर सही इस्तेमाल भी करे। ज़रा इस पर भी हमें बात करनी है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म साहब की बराए अमूर नौजवानान शहज़ा फातिमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। शहज़ा कितने लैपटॉप दे दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहली खुशी की बात यह है कि लैपटॉप्स पहुंच गए हैं। ओके। एंड दैट वाज अ चैलेंज फॉर अस बिकॉज ऑफ काफ़ी वजूहात की वजह से, काफ़ी बड़ी प्रोक्योरमेंट और वो सारा होना। तो बट ये है कि मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की, जिन्होंने डिस्पाइट जितनी भी हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, मुआशी बहरान था, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने इस अपने पूरे यूथ प्रोग्राम पे ओवरऑल और ख़ास तौर पे लैपटॉप्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमें चैलेंजेस थे, अमाउंट के चैलेंजेस थे, LCs के चैलेंजेस थे, बट from the highest level, finance ministry, planning ministry, education ministry, under the guidance and leadership of Shehbaz Sharif sahab, they have, literally हम 12-1 बजे तक रातों को बैठे हैं to make this possible. So we're really grateful to all of them. और अभी ये है कि आपने देखा होगा कि कल परसों जो एक लॉन्च हुआ, जुम्मे को हुआ, तो ऑफिशियली इसको कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट ऑफिशियली स्टार्ट कर। शहज़ा कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई, एलिजिबिलिटी क्या थी, कोटा किस तरह से आपने डिफाइन किया, थोड़ा इस हवाले से? क्योंकि जिसको नहीं मिलेगा वो जानना चाहता है क्यों नहीं मिला। जो कोटा है, जो एलिजिबिलिटी है वो तो मेरिट है, 100% मेरिट। देयर इज, इट्स नॉट ए नीड बेस्ड। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि नीड बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है। तो जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए ये रखा गया। हमें कोई 6 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस पोर्टल पे रिसीव होती हैं, एंड उसके बाद पोर्टल ही उसकी मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन जो सारी डॉक्यूमेंट्स बच्चे जमा कराते हैं वो जनरेट करके देता है। उसको हम पब्लिक करेंगे। उसमें सिर्फ ताख़ीर ये है कि हम उसकी एक बैकवर्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से। वो लिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ वेरीफाई करके डिपार्टमेंट लेवल पे भी हमें उसको स्टैम्प करके दे रही हैं, वाइस चांसलर लेवल पे भी स्टैम्प करके दे रही हैं। हमारे पास जब तक 3-4 टीयर्स जो हैं वो उस मेरिट की वेरिफिकेशन के नहीं आते, हम उसको अभी हम उसको नहीं करेंगे। और एज सच डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल लेवल पे देखें, जिनके 4 GPA हैं वो तो हैं ही तो वो तो बच्चे माशाल्लाह टॉपर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, इट्स नॉट अ कंटेस्टेबल इशू। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने हाई अचीवर्स से शुरू डेफिनेटली कर दी है। PM साहब ने जो यहाँ पे फ्राइडे को इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, कल इंशाल्लाह वो पेशावर में करेंगे। तो तमाम सूबों में जाके वो खुद इसको, इतने उनके दिल के करीब है कि वो इसको खुद देखें। इतना बड़ा मुल्क, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, 64% पाकिस्तानी पॉपुलेशन, ज़ाहिर है नौजवान, मोर देन दैट, बिल्कुल। अब ऐसे में सिर्फ 1 लाख लैपटॉप ये मुझे PM साहब ने भी यही कहा था कि ये तो कम है, कितने होने चाहिए, उन्होंने क्या कहा? उनका तो ख्याल था कि आप इसको 4 लाख करें। मैंने कहा जी PM साहब कर देती, क्यों नहीं किया? बस हम करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे हम आने वाले वक्तों में करेंगे। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, नहीं तो PM साहब ने कहा नहीं, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कम से कम 2 लाख तो करें। तो बट मैं फिर वहीं पे आऊँगी कि क्योंकि लैपटॉप्स इंपोर्ट होते हैं, द डॉलर एक्सचेंज, करेंसी वैल्यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इतनी चीज़ें उसके पीछे वर्कआउट करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, तो हम हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है PM साहब की लीडरशिप में कि चाहे हम मतलब ये फ्री लैपटॉप्स मेरिट बेस्ड तो रहेंगे अपनी जगह, मगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर निकालना चाहते हैं। देखिए, लमसम लैपटॉप ख़रीदना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। 1.5 लाख 2 लाख की मशीन एक लेना,
تو ہم ایسا پروگرام نکالنا چاہتے ہیں جہاں پہ بچوں کو جب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیں تو ایک لیپ ٹاپ فار آل کا پروگرام آنا چاہیے، جہاں پہ جو لینا چاہے وہ اوور 4 ایئرز چھوٹی چھوٹی انسٹالمنٹس پہ یا انٹرسٹ فری انسٹالمنٹس پہ ابھی، لیکن وہ پائپ لائن میں ہے پروجیکٹ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس کو آپریشنلائز کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انشاءاللہ تو اس کو آپریشنلائز کریں گے. بیکاز دیکھیں یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کو ہم نے انیبل کرنا ہے، اور پی ایم اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ میں ان کو کلیشن کوف نہیں دے رہا، میں ان کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں. بیکاز لیپ ٹاپ پہ ہمارے کچھ مخالفین ہیں جو اعتراض بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ان کے لیے ہم یہ چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اسمارٹ فونز کو، لیپ ٹاپس کو. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اس ایک ڈیوائس سے کس طرح لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے. I totally agree with you. 2014 میں مینشن کرنا چاہوں گی، 14 یا 15 کی بات ہے تقریباً، مجھے خود ملا تھا یہ لیپ ٹاپ، بڑی لائف سائٹ نکلی تھا. اور ہماری یونیورسٹی میں یہ تھا کہ جو ہر سیمسٹر کا تھا انہوں نے ٹاپ 6 رکھے تھے. جیسے آپ نے بتایا نا ڈپارٹمنٹ بیس اور پھر یونیورسٹی کو آپ نے الاٹ کیے ہوئے، تو وہ ٹاپ 6 میں جو نہیں، میں چھٹے پہ ہی تھی، پہلے 5 میں پھر بھی نہیں تھی، لیکن میرے ہاتھ سے جاتے جاتے مجھے مل گیا تھا. لیکن جتنا اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اس ٹائم پر، بیکاز اس ٹائم آپ ارن بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک چیز اب آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ نے اتنے مارکس، آپ کا اتنا جی پی اے ہے اور آپ کو اس پہ ایک چیز دی جا رہی ہے، ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، تو سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. تو یقیناً ایک بہت زبردست اسٹیپ ہے. اچھا شہزاد، اب یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کی بہاف پہ میں بات کر رہی ہوں، یونیورسٹیز جب لسٹ بنا کے بھیجتی ہیں تو اسٹوڈنٹس گلا کرتے ہیں کہ فیوریٹزم بھی ہو گیا یونیورسٹی کی طرف سے، کیونکہ نام تو یونیورسٹیز بھیج رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح سے کراس ویریفائی کرتے ہیں کہ نہیں وہ میرٹ بیسڈ ہی ہو سکتا ہے، کسی ایسے اسٹوڈنٹ کا نام نہ دے دیا گیا ہو جو شاید اس سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اور ڈیزرو کرتا ہو؟ دیکھیے جو تمام ڈاکیومنٹیشن ہے، اس لیے پہلے ہم نے بچوں سے اپلائی کروایا ہے، انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس پہلے جمع کرائے ہیں، اور بچوں کے جمع کرائے ہوئے ڈاکیومنٹس کی میرٹ بیس سب سے پہلے نکل آئی ہے. تو جب بچوں نے خود اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں، وہ میرٹ لسٹ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ بیکورڈ ویریفیکیشن کے لیے گئی ہے. اس میں ہمیں ایک آدھ دفعہ یہ پہلے چیلنج آیا تھا اور پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک وائس چانسلر صاحب کے خلاف پراپر ایک آپ کہہ لیں کہ ایکشن لیا گیا تھا. ایک کوئی چھوٹا موٹا ایشو تھا. ادروائز میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس کے میرٹ کا اتنی اس میں کلیئرٹی ہے کہ پچھلے دور میں جتنی بھی پولیٹیکل آپ کہہ لیں وکٹمائزیشن ہم کہتے ہیں اس کو ہوئی، اس میں یہ بھی ایک پروجیکٹ تھا جو پنجاب کا بھی اینٹی کرپشن کو دیا گیا، نیب کو دیا گیا، فیڈرل کا بھی دیا گیا، خود برد کا الزام تھا، پروکیورمنٹ پہ تھا، میرٹ پہ تھا. ایک بچے کی ہم نے نام ڈیٹیل پرووائڈ کی جن کو لیپ ٹاپ ملا، اور اس اتنے ہاسٹائل ماحول میں بھی جب وہ اس کی ویریفیکیشن کی گئی تو ناٹ اے سنگل لیپ ٹاپ جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ میرٹ کے بغیر. بالکل ہم سرخرو ہوئے. کمپلینٹ سیل ادروائز ہماری کھلی ہوئی ہے، اگر کسی بچے نے ان کو، پھر بھی بچوں کو ہوتے ہیں کوشچنز ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو وہ جو بچے ہیں وہ ان کے لیے کمپلینٹ سیل بھی کھلے ہوئے ہیں. ہم خود کوئریز ایڈریس کر رہے ہیں جہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں. اب انشاءاللہ اگلے سال کی بھی ہم پروکیورمنٹ شروع کر دیں گے. تو جن بچوں کو نہیں مل رہا وہ بالکل ڈسہارٹ نہ ہوں. اچھا جن بچوں کو نہیں مل رہا، ذرا اس کی بات ہو رہی ہے، کس اسٹوڈنٹ کو مل رہا ہے؟ آئی مین بیچلرز، ماسٹرز، ریسرچ فیلو، کس کو مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا؟ دیکھیں جو ایلیجیبلٹی ہے اس کی وہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، ان سب کی جو اس وقت انرولڈ ہیں، ان کو ملے گا ایبسولوٹلی. اب جن لوگوں نے اپلائی کر دیا اور ان کو اب ملنا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے کہا جس طرح ابھی تو بیکورڈ ویریفیکیشن اس کی ہو رہی ہے، کوئی اس میں ایسا بھی ہوگا جس کو پھر بھی نہیں ملے گا کہ آپ ایلیجیبلٹی پہ تو پورے اتر رہے ہیں، میرٹ بیس آپ نے کہا نیڈ بیس تو نہیں ہے، بٹ پھر بھی نہیں ملے گا؟ کوئی ایسا آپ نے کرائٹیریا بنایا کہ ہو سکتا ہے اسے پہلے ملا ہو؟ ابھی اس والے میں تو ہم نے ایسے نہیں رکھا، مگر اگلے والے میں ہم اس کی ڈپلیکیشن کا چیک اس میں بھی رکھا ہے، ڈپلیکیشن کا چیک، کیونکہ پورٹل ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. جو پچھلی اپلیکیشن تھی وہ بھی اسی پورٹل پہ ہوئی تھیں جو 2013 سے 18 ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مگر وہ بچے زیادہ تر گریجویٹ کر گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی کیونکہ پچھلے 4 سال یہ پروگرام بند رہا، بچوں کو نہیں ملا، تو ابھی جتنے بچے انرولڈ ہیں وہ پاسبلی انہوں نے اپلائی نہیں کر ہی نہیں سکے ہوں گے کبھی. بلکہ ایک بیچ میں بیچ رہ گیا ہے جو مجھے بڑے افسوس ہے اس بیچ کے لیے
کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ پروگرام بند ہو گیا اور بائی دا ٹائم ہماری سٹارٹ ہوئی تو وہ بیچ گریجویٹ کر گیا. اچھا تو وہ 1 سال کے بچے ہیں جن کو نہ پچھلی دفعہ موقع ملا نہ اس دفعہ موقع مل سکا. اللہ کرے اور ماسٹرز کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ نہیں چاہیے ہوگا. اچھا شیزا, اب دوبارہ کب اپلیکیشنز اوپن ہو رہی ہیں؟ بس ابھی تو ہم دوبارہ سے اس کے ٹینڈرنگ پروسیس میں جائیں گے, بٹ ایز سون ایز وہ ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا, کہ اگر کوئی اور بھی گورنمنٹ آئے گی تو ہم صرف امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروگرامز کو بند نہیں کرے گی. گورنمنٹ جو بھی ہو وہ چلنا چاہیے. لونز کی بات کرنا چاہوں بس 1 منٹ میں, لونز کس طرح سے دیے جا رہے ہیں, کیا وہ اپلائی اس وقت ہو سکتے ہیں؟ بالکل, اس کی اپلیکیشنز مسلسل کھلی ہوئی ہیں, اور یہ سارا جو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام ہے یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں 2013 میں شروع کیا گیا تھا, اور کیونکہ یوتھ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے اور سبجیکٹ ڈیوالوڈ ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے آفس میں, پی ایم آفس میں اس کا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ڈائریکٹلی انڈر ہز اون سپرویژن. تو اسی لیے آج بھی اس کی جو سپرویژن ہے, جو اس کے فل منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر خود ہوتے ہیں اور وہ خود اس کو سپروائز کرتے ہیں. پھر اس کا, اور اس کے اندر یہ لون پروگرام, اسکالرشپس, لیپ ٹاپ. جلدی سے اگر لنک, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, لنک اگر بتا دیں کہ کس لنک کو ایکسس کر سکتے ہیں سب, اور وہاں پر جا کر یہ ساری انفارمیشن مل جائے. میں بس آخری بات یہ کروں گی کہ وہ پروگرام جو ہے اس کا نام بدلا گیا, کامیاب جوان, کچھ چیزیں بند کر دی گئی لیپ ٹاپ ٹائپ, اور باقی شروع کی گئی, کنٹینیو ہوئی. جب ہم آئے ہم نے لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کیا ہے, اور لونز کی آپ بات کریں تو 10 سالوں میں 75 بلین کے لونز ڈسبرس ہوئے, بٹ ان 5 مہینوں میں, ہم اس کو شباز اسپیڈ کہتے ہیں, 30 بلین روپیز کے لونز ہم نے ڈسبرس کر دیے ہیں. اگلے سال ہم 82 بلین کے لونز ڈسبرس کریں گے. پروگرام کے تحت ایگریکلچر, یہ دس از پرائم منسٹرز یوتھ بزنس لونز پروگرام, جو اس کا اوریجنل نام تھا 2013 سے, اور اس میں ایگریکلچر اور بزنس دونوں کے لونز ہیں. جو ویب سائٹ ہے دیٹ از pmyp.gov.pk, پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, سو pmyp.gov.pk, دیٹ از دا ویب سائٹ, اینڈ اس کے اوپر جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. اور بہت جلد پی ایم صاحب ایک ڈیجیٹل یوتھ ہب لانچ کرنے جا رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے سے ٹیک سیوی ہیں, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک موبائل اپلیکیشن بنے بچوں کے لیے, ایک ڈیجیٹل ہب بنے بچوں کے لیے, جس پہ امپلائمنٹ پورٹل, اسکالرشپ پورٹل, اور یہ تمام جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کو ایک جگہ پہ ان کے لیے اویلیبل ہوں. یہ چھولو آسمان لائن کس نے دی تھی؟ پی ایم صاحب کا, جب وہ سی ایم تھے تب سے یہ ان کا ایک چلتا آ رہا ہے. تب ہم نے چھولو آسمان گانا ریکارڈ کرایا تھا, اور اب کے اگر آپ لیرکس سنیں گے تو وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا, وہ سارا جو ہے نا وہ کہ دوبارہ سے ایک دفعہ سٹارٹ ہو گیا, تو وہ تھیم کنٹینیو کیا. آل دی بیسٹ جی, بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں. ایک بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.